السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معزز ناظرین و مشاہدین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات و خواتین خیر و عافیت سے ہوں گے. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے اور خاتمہ ایمان پر فرمائے. آج انشاءاللہ ہم آپ کو بتلائیں گے محرم الحرام کے روزے کی فضیلت کیا ہے، یعنی محرم کے روزے کی فضیلت کیا ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم وافضل الصلاة بعد الفریضہ صلاة اللیل. رواہ مسلم. حدیث نمبر 1162. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے مہینے کے بعد افضل روزہ اللہ کے مہینے محرم کا روزہ ہے، اور فرض نمازوں کے بعد جو بہترین نماز ہے وہ صلاۃ اللیل تہجد کی نماز ہے. اور اسی طریقے سے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا تو 9 محرم کا روزہ بھی ضرور رکھوں گا. اسی طریقے سے ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن صیام یوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضیہ. سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عاشوراء کے روزے کی بابت سوال کیا گیا، پوچھا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. اسی طریقے سے میرے بھائیو، ہمیں اور آپ کو جو روزہ رکھنا ہے وہ 9 اور 10 یا 10 یا 11، یا اگر کوئی شخص روزہ رکھنا چاہتا ہے تو 9 اور 10 اور 11 تینوں رکھے. صوم یوم عاشوراء وخالف فیہ الیہود صوم قبلہ یوما وبعدہ یوما. عاشوراء کا روزہ رکھو، اس میں یہودیوں کی مخالفت کرو، ایک دن پہلے اور ایک دن بعد اس کے ساتھ روزہ تم کیا کرو، رکھو. یعنی 10 کے ساتھ ساتھ 9 کو ملا لو، یا 10 کے ساتھ ساتھ 11 کو تم ملا لو، یا 9 اور 10 تم کو تینوں کو روزہ رکھو. اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہمیں اور آپ کو محرم الحرام کے روزے کی جو فضیلت ہے اور روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہمارے خطاؤں کو تو معاف فرما دے. الہ العالمین تو ہمارے والدین کی مغفرت فرما اور انہیں جنت الفردوس کے اندر جگہ عطا فرما. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.